کالے چنوں کا صدقہ ماہ سفر میں اس طرح کر دو، دولت کی بارش ہوگی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیت اور کائنات کے پوشیدہ خزانوں سے رابطہ آپ کی زندگی کو راتوں رات کیسے بدل سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کا وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ ماہ سفر میں اگر آپ نے اس خاص طریقے سے صدقہ کر دیا تو غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں گے اور دولت کی ایسی بارش ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی۔ یہ کوئی عام وظیفہ یا ٹوٹکا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ روحانی عمل ہے جو بڑی سے بڑی حاجت کو پلک جھپکتے ہی پورا کر سکتا ہے۔ اگر آپ بھی قرض کی دلدل میں پھنسے ہیں، رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی، تو اگلے 20 منٹ تک اس ویڈیو کا 1 سیکنڈ بھی سکپ مت کیجیے گا۔ آج کا یہ عمل آپ کے حالات کو بدل کر رکھ دے گا۔ میرے محترم ناظرین اور پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ صدقہ کی اسلام میں کیا طاقت ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو صدقہ انسان کی زندگی سے 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ پاک کے غضب کو ایسے ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب آپ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو عرش سے آپ کی حفاظت کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں ماہ سفر کی حقیقت کی طرف۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، اس مہینے میں آفتیں نازل ہوتی ہیں یا اس میں شادیاں اور نئے کام نہیں کرنے چاہیے۔ آج میں آپ کو صاف اور واضح الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام میں کوئی بھی دن، کوئی بھی گھڑی یا کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ مہینہ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، کیونکہ تمام دن اور زمانے صرف اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ سب سے اہم چیز نیت کی درستی ہے۔ جب ہم اس مہینے میں صدقہ کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی نحوست کو دور کر رہے ہیں، بلکہ ہماری نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا اور محتاجوں کی مدد ہونی چاہیے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں تو تنگی خود بخود خوشحالی میں بدل جاتی ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر کالے چنوں کے صدقے میں ایسا کیا راز ہے؟ تو ناظرین، بزرگان دین اور صوفیہ کرام کے مطابق کالا رنگ عاجزی، انکساری اور مشکلات کے کٹ جانے کی علامت ہے۔ کالا چنا ایک ایسی بابرکت غذا ہے جو سستی بھی ہے اور ہر چھوٹے بڑے جاندار یعنی انسانوں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کی پہنچ میں بھی ہے۔ آئیے اب اس کا وہ مخصوص اور حیرت انگیز طریقہ کار سمجھتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بازار سے بالکل صاف ستھرے کالے چنے لینے ہیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق آدھا کلو یا 1 کلو لے لیں۔ اب رات کے وقت ان چنوں کو صاف پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور دل میں اپنی جائز حاجت کا تصور کریں جسے آپ پورا کروانا چاہتے ہیں۔ اگلی صبح اٹھ کر ان چنوں کو اچھی طرح ابال لیں۔ آپ چاہیں تو ان میں ہلکا سا نمک شامل کر سکتے ہیں تاکہ انسان بھی اسے شوق سے کھا سکیں۔ جب چنے تیار ہو جائیں تو انہیں اپنے ہاتھوں سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور پرندوں میں تقسیم کریں۔ صدقہ دیتے وقت دل میں یہ نیت رکھیں کہ یا اللہ، یہ صدقہ صرف تیرے راستے میں ہے، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ جب ہزاروں پرندے اور محتاج اس کا ایک ایک دانہ کھائیں گے تو ان کے دل سے نکلنے والی دعا آپ کی تقدیر بدل دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کی طاقت کو معجزاتی بنانے کے لیے درود ابراہیمی کی برکت کو شامل کرنا کبھی نہ بھولیے۔ چنوں کو ابالنے سے پہلے، ابالتے وقت اور تقسیم کرنے کے بعد اول آخر کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں۔
درود پاک وہ عظیم وظیفہ ہے جو ہر بند دعا کو قبولیت کے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ جب آپ صدقہ بانٹ کر فارغ ہو جائیں تو اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں یا جائے نماز پر بیٹھ جائیے اور سجدے میں جا کر سچے دل سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ قرآن پاک میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جو قوم استغفار کرتی ہے، اللہ ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش کی طرح رزق، برکت اور دولت برساتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ دولت اور خوشحالی کا اصل راز شکر گزاری میں چھپا ہے۔ آپ اللہ کی دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی نعمت پر جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک آپ کی نعمتوں اور رزق میں اتنا ہی بے حساب اضافہ فرمائے گا۔ تنگی کا گلہ کرنے کی بجائے شکر کا دامن تھام لیں۔ گفتگو کے آخری حصے میں بس یہی خلاصہ دہرانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مال کی قیمت نہیں دیکھتا، وہ صرف آپ کے دل کا حال اور آپ کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے تو تھوڑے سے چنوں سے ہی یہ عمل شروع کریں، لیکن یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اس عمل کو ماہ سفر کے ان قیمتی دنوں میں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آئیے اب مل کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ جہاں بھی ہیں میرے ساتھ سچے دل سے آمین کہیے۔ یا اللہ، ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا رب العزت، جو بہن بھائی اس وقت رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار بند ہیں، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اس مبارک صدقے کی برکت سے ان کی تنگی کو دور فرما۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں عزت کا روزگار دے، اور سب کے گھروں میں دولت اور برکت کی بارش فرما۔ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں۔ کامنٹ میں اللہ کا نام یا آمین لکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔